حمدا لعليم لا يعزب عنه مثقال ذرة والصلاة والسلام على النبي الكريم اما بعد۔ محترم سامعین، بزرگان دین، اس وقت میں آپ کی خدمت میں اسلام میں عورت کا جو مقام ہے اس پر میں کچھ باتیں عرض کروں گا۔ حدیث میں ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، اربع من السعادہ، چار چیزیں سعادت مندی کی ہیں۔ سعادت مندی کی چار چیزیں ہیں۔ نمبر 1، المرأۃ الصالحہ، نیک عورت، والمسکن الواسع، کشادہ گھر، والجار الصالح، نیک پڑوسی، والمرکب الحنی، بہترین سواری، اچھی سواری۔ اور آگے فرمایا واربع من الشقاوہ، بدبختی کی بھی چار چیزیں ہیں، چار چیزیں بدبختی کی ہیں۔ نمبر 1، الجار السوء، بدترین پڑوس، پڑوسی ایسا ہے کہ جو لڑائی جھگڑا کرتا ہے، معمولی بات پر لڑائی اور لڑنے اور جھگڑنے کے لیے آ جاتے ہیں، ایسا پڑوس۔ والمرأۃ السوء، بد کردار عورت۔ والمسکن الضیق، تنگ گھر۔ والمرکب السوء، بری سواری، جس سواری سے آپ آسانی سے کہیں سفر نہ کریں، بار بار خراب ہو جاتی ہے، بار بار اس کے اندر کام آ جاتے ہیں، ایسی سواری۔ تو اس حدیث کے اندر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سعادت مندی کی جو چار چیزیں بتائی ہیں ان میں سے پہلے نمبر پر المرأۃ الصالحہ ہے، نیک عورت۔ آپ نے فرمایا من ابتلی من هذه البنات بشیء کن له سترا من النار، اللہ نے جس کسی کو بیٹیاں دے کر آزمائیں، جس کسی کی بیٹیاں ہوں، تو یہ بیٹیاں آگ کے لیے بچاؤ کا ذریعہ ہے اس شخص کے لیے۔ اللہ نے مقصد تخلیق انسانی بیان کرتے ہوئے فرمایا ہے قرآن مجید میں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ اس آیت میں انسانوں سے مراد صرف مرد نہیں بلکہ خواتین بھی ہیں۔ میں نے انسان اور جنات کو محض اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ تو انسانوں میں مردوں کے ساتھ عورتیں بھی ہیں، خواتین بھی ہیں، ان پر بھی لازم ہے کہ وہ توحید اختیار کریں، شرک سے بچیں۔ اسی طرح پوری شریعت اور احکام دین کا معاملہ ہے، جس طرح مردوں پر نمازیں فرض ہیں، عورتوں پر بھی فرض ہیں۔ مردوں کی طرح عورتیں بھی روزہ رکھیں، حج کریں، زکوٰۃ دیں، ان پر بھی یہ فرض ہیں۔ تو ان اعمال میں اللہ نے مردوں کو عورتوں کے درمیان تفریق نہیں کی کہ مرد تو یہ اعمال کریں گے، یہ فرائض انجام دیں گے، عورتیں نہیں کریں گی۔ جس طرح مرد حضرات کو یہ اعمال فرض ہیں، یہ احکامات فرض ہیں، اسی طرح عورتیں بھی ان عبادتوں کے ذریعے سے اللہ کا قرب حاصل کر سکتی ہیں، اللہ کا تقرب حاصل کر سکتی ہیں۔ وہ بھی نماز پڑھ سکتی ہیں، وہ بھی حج کر سکتی ہیں، وہ بھی روزہ رکھ سکتی ہیں۔ اسلام میں عمل اور اجر میں مرد اور عورت دونوں مساوی ہیں، قرآن میں واضح کر دیا۔ قرآن مجید کی آیت ہے جس کا ترجمہ ہے مردوں کو اپنی کمائی کا حصہ ہے اور عورتوں کو اپنی کمائی کا حصہ ہے۔ مرد حضرات اپنے اعمال سے اپنا اجر حاصل کر لیں گے اور عورتیں اپنی عبادتوں کے ذریعے سے انہیں ان کا اجر ملے گا۔
اور دونوں اللہ سے اس کا فضل مانگنا چاہیے۔ سورۃ النساء میں یہ آیت موجود ہے۔ ایک حدیث میں عورت کے وجود کو دنیا میں محبوب قرار دیا۔ آپ نے فرمایا کہ مجھے تمہاری دنیا کی چیزوں میں سے خوشبو اور عورتیں محبوب بنائی گئی ہیں، اور آپ نے فرمایا میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھی گئی ہے۔ 3 چیزیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند تھی اس دنیا کی: خوشبو، عورتیں اور نماز۔ اور آپ نے فرمایا عورتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرو، عورتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرو، فاتقوا اللہ فی النساء استوصوا بالنساء خیرا۔ اسلام سے پہلے دیگر مذاہب میں عورت کو ذلت، رسوائی اور تحقیر کی علامت سمجھا جاتا تھا۔ آپ دیکھیے ہندو دھرم میں خاوند کی موت کے ساتھ عورت کو بھی ستی کر دیا جاتا ہے، یعنی اسے بھی جلا دیا جاتا ہے۔ عرب معاشرے میں دور جاہلیت میں لڑکی پیدا ہونے پر اسے زندہ درگور کر دیا جاتا تھا۔ قرآن میں اس کا ذکر ہے، وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں شکایت فرماتے ہیں، وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ، یعنی ان میں سے کسی کو لڑکی کی خبر دی جاتی تو اس کا چہرہ سیاہ پڑ جاتا اور غم سے گھلنے لگتا۔ اسلام نے اس ذلت سے عورت کو نجات دلائی اور اسے زندہ رہنے کا حق دیا، بلکہ زندہ درگور والوں کو آگاہ کیا کہ اس جرم کا ضرور ان سے سوال ہوگا، وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، کہ کس گناہ میں وہ لڑکی ماری گئی۔ محترم حضرات، عورت گھر کی ملکہ ہے۔ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حضرت اسماء بنت یزید انصاری، انہوں نے سوال کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ مرد تو نیکیوں میں ہم سے بہت آگے بڑھ گئے۔ پوچھا وہ کیسے؟ کہنے لگی یہ جہاد کرتے ہیں، ساری رات سرحد پر جاگ کر دشمن سے حفاظت کرتے ہیں، جنازوں میں شریک ہوتے ہیں، اور ہم گھروں کے اندر ان کے بچوں کی پرورش کرتی ہیں، ان کو پکا کر کھلاتی ہیں، ان کی تربیت کرتی ہیں، یہ مسجدوں میں جا کر جماعت سے نماز پڑھتے ہیں، ہم گھروں میں ہی تنہا تنہا نماز پڑھتی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو عورت اپنے گھر میں اپنے بچے کی وجہ سے رات کو جاگتی ہے، اللہ اسے اس مجاہد کے برابر اجر عطا فرماتے ہیں جو ساری رات جاگ کر دشمن کی سرحد پر پہرا دیتا ہے۔ گھر بیٹھے بیٹھے عورت کو اللہ نے جہاد کا ثواب عطا فرمایا۔ جو عورت اپنے گھر میں نماز پڑھ لیتی ہے اسے مرد کے برابر جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا اللہ اجر عطا فرماتے ہیں۔ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں تشریف لا کر واضح کیا، اے لوگوں، عورت اگر بیٹی ہے تو یہ تمہاری عزت ہے، اگر بہن ہے تو تمہاری ناموس ہے، اگر یہ بیوی ہے تو تمہاری زندگی کی ساتھی ہے، اور اگر یہ ماں ہے تو تمہارے لیے اس کے قدموں میں جنت ہے۔ اور یہ بھی فرمایا جس آدمی کی 2 بیٹیاں ہو وہ ان کو اچھی طرح تربیت کرے، ان کو تعلیم دلوائے، حتیٰ کہ ان کا فرض ادا کر دے، تو یہ جنت میں یوں میرے ساتھ ہوگا جیسے ہاتھ کی 2 انگلیاں، ہاتھ کی 2 انگلیاں ایک دوسرے کے ساتھ ہوتی ہیں، الگ الگ نہیں ہوتی۔ جیسے ہاتھ کی 2 انگلیاں پاس پاس رہتی ہیں، اس طرح اس شخص کو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ مرتبہ عطا فرمائیں گے جس نے اپنی بیٹیوں کی تربیت کی اور انہیں صحیح تعلیم دلوائی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس کا حشر ہوگا۔ گویا بیٹی کے پیدا ہونے پر جنت کا دروازہ کھلنے کی بشارت دی گئی۔ ان اللہ یوصیکم بالنساء خیرا فانہن امہاتکم وبناتکم وخالاتکم۔ اللہ نے عورتوں کے بارے میں مردوں کی سفارش کی ہے۔ عورتوں کے بارے میں فرمایا وعاشروہن بالمعروف،
تم کو عورتوں کے ساتھ اچھے طریقے سے زندگی گزارنی ہے۔ دیکھیے آج کسی کی سفارش اس کی بہن کرتی ہے، کسی کی سفارش اس کی ماں کرتی ہے، کسی کی سفارش اس کی خالہ کرتی ہے، کسی کی سفارش اس کی پھوپھی کرتی ہے، عزیز و اقارب کرتے ہیں، لیکن عورتوں کی سفارش خود اللہ تعالیٰ اپنے قرآن میں فرما رہے ہیں۔ خود اللہ تبارک و تعالیٰ سفارش فرما رہے ہیں، فرمایا وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اے مردوں تم کو عورتوں کے ساتھ اچھے اخلاق اور اچھے انداز کے ساتھ زندگی بسر کرنی ہے۔ اللہ نے عورت کو معظم بنایا، قیمتی بنایا۔ کے زمانے میں عورت کو پستی کے گڑھے میں پھینک دیا تھا، ایک طرف جدید جاہلیت نے اسے زندگی کے ہر میدان میں دوش بدوش چلنے کی ترغیب دی اور اسے چار دیواری سے نکال کر شمع محفل بنا دیا، محفل کی زینت بنا دیا۔ جاہل انسانوں نے اسے عورت سے لہو و لعب کا کھلونا بنا دیا۔ جاہل انسانوں نے عورت کو لہو و لعب کا کھلونا بنا دیا، اس کی بدترین توہین کی اور اس پر ظلم و ستم کی انتہا کر دی۔ تاریخ کے اوراق سے پتہ چلتا ہے کہ ہر عہد میں عورت کیسے کیسے مصائب اور مکروہات جھیلتی رہی اور کتنی بے دردی سے کیسی کیسی پستیوں میں پھینک دی گئی۔ عورت اپنی عزت و وقار کھو بیٹھی، آزادی کے نام پر غلامی کا شکار ہو گئی۔ لیکن جب اسلام کا ابر رحمت برسا، عورت کی حیثیت ایک دم بدل گئی۔ بزرگ و دوستوں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو ظلم، بے حیائی، رسوائی اور تباہی کے گڑھے سے نکالا اور انہیں تحفظ بخشا اور ان کے حقوق اجاگر کیے، ماں بہن بیوی اور اس کی حیثیت، ان کے فرائض بتلائے اور انہیں شمع خانہ بنایا۔ حدیث میں ہے جب کنواری لڑکی مر جاتی ہے، ماں باپ کے گھر رہتی تھی، فوت ہو گئی، تو قیامت کے دن اللہ اسے شہداء کی قطار میں کھڑا کریں گے۔ اگر شادی شدہ عورت اپنے خاوند کی فرما برداری کرتی ہے اور ساتھ ہی اللہ کی عبادت بھی کرتی ہے تو فقہا نے مسئلہ لکھا ہے، کنواری عورت نماز پڑھے گی تو ایک نماز کا ثواب ملے گا، اور شادی شدہ ہونے کے بعد نماز پڑھے گی 51 20 پر 1 نمازوں کا ثواب عطا کیا جاتا ہے، 21 نمازوں کا ثواب عطا کیا جاتا ہے، اس لیے کہ اس کے ذمے 2 خدمتیں ہیں، 2 بوجھ پڑ گئے۔ ایک خاوند کی خدمت کرتی ہوئی اللہ کی عبادت کرتی ہے، خاوند کی خدمت بھی کر رہی ہے، اللہ کی عبادت بھی کر رہی ہے، لہذا ثواب اللہ نے اس عورت کے حق میں بڑھا دیا۔ مزید سنیے، اگر عورت امید سے ہو گئی، شادی کے بعد امید سے ہو گئی، حدیث میں جس لمحے اس کو حمل ٹھہرا اسی لمحے اللہ عورت کے پچھلے گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ حمل کے ساتھ عورت کام کاج گھر میں کرتی ہیں، تھکن کی وجہ سے زبان سے کراہنے کی آواز نکلتی ہے، اللہ فرشتوں کو کہتے ہیں میری یہ بندی ایک بڑے بوجھ سے عہدہ برآور ہوئی ہے، اس کے کراہنے پر اس کے نام اعمال میں اللہ تبارک و تعالی الحمدللہ سبحان اللہ کہنے کا ثواب لکھتے ہیں۔ اگر بچے کی پیدائش کا وقت قریب ہو، ہر دفعہ عورت کو جو درد محسوس ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے بدلے ایک عربی نسل غلام آزاد کرنے کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اگر بچے کی پیدائش کے دوران عورت فوت ہو گئی، حدیث میں آتا ہے کہ یہ عورت شہید ہو کر مری، شہداء کے صف میں اللہ اسے کھڑا کریں۔ عورت اپنے گھر کے کام و کاج کرتی ہے، اس پر بھی اجر و ثواب عطا کیا جاتا ہے۔ حدیث میں ہے جو عورت اپنے خاوند کے گھر میں کوئی بے ترتیب پڑی ہوئی چیز کو اٹھا کر ترتیب کے ساتھ رکھ دیتی ہے تو اللہ تعالیٰ ایک نیکی عطا فرماتے ہیں، ایک گناہ معاف فرما دیتے ہیں اور جنت میں ایک درجہ بلند فرما دیتے ہیں۔ الطہور شطر الایمان، کہ پاکیزگی
ایمان کا آدھا حصہ ہے۔ ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین، اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والے بندوں اور بندیوں سے بے حد محبت فرماتے ہیں، اور پاک صاف رہنے والی عورتیں اور مردوں سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بھی بے حد محبت فرماتے ہیں۔ حدیث میں ہے کہ اگر شادی شدہ عورت خاوند سے اجازت لے کر اپنے ماں باپ کی زیارت کے لیے جائیں اور ان کے چہرے اور ان کے چہرے کو عقیدت کی نظر سے دیکھے، ماں باپ کے چہرے پر عقیدت کی نظر ڈالے، اللہ ہر نظر ڈالنے پر اس کو ایک حج یا عمرہ کا ثواب عطا کرتے ہیں۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، جو بار بار نظر ڈالے کیا اس پر بھی ہر نظر پر حج عمرے کا ثواب ملے گا؟ حضور نے فرمایا جتنی بار دیکھیں گے اتنی بار حج کا یا عمرے کا ثواب عطا کیا جاتا ہے۔ اسلام نے عورت کو وہ بلند مقام دیا جو کسی بھی دوسرے مذہب نے نہیں دیا، لہذا عورتیں اپنا مقام پہچانیں۔ عورت چاہے ماں، بہن، بیوی، بیٹی ہو، ہر روپ میں قدرت کا قیمتی تحفہ ہے جس کے بغیر کائنات انسانی کی ہر شے پھیکی اور ماند رہتی ہے۔ عورتیں اپنے مقام پہچانیں، عورتیں اپنا مرتبہ پہچانیں، شکر ادا کرے اللہ کا کہ اللہ نے ہمیں یہ مقام عطا فرمایا ہے، اور شکر یہ ہے کہ اللہ کا ذکر کثرت سے کریں، اللہ کی عبادت کریں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کریں، اور اپنے بچوں کی تربیت کریں، اور خود بھی جو ہے اللہ کے جو احکامات ہیں اس کی پابندی کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا بھی کرتی رہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں قبول فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔